بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، مفلسی ختم کرنے کا، محتاجی سے بچنے کا ایک خوبصورت نورانی عمل، مسنون عمل، قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سامعین، غربت، تنگ دستی اور مفلسی میں فرق ہے۔ غربت اور تنگ دستی تو یہ کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں مگر کاروبار نہیں چل رہا، مگر آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہے، آپ کا اپنا کاروبار ہے، مگر غربت آ گئی، تنگ دستی آ گئی، پیسہ نہیں آ رہا، آمدنی نہیں بڑھ رہی، اسے غربت کہتے ہیں۔ مگر مفلسی اور محتاجی کچھ اور ہے۔ اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو شخص مفلس ہوتا ہے اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، وہ محتاج ہوتا ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی سکل نہیں ہوتا، اس کی اپنی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، اس کا اپنا کوئی ہنر نہیں ہوتا، وہ کسی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ مجھے کھانے کو روٹی ملے گی اس کی طرف سے تو میں کھا لوں گا، مجھے پینے کو کچھ ملے گا، پہننے کو کچھ ملے گا تو میں پہن لوں گا، وہ کسی اور پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ بیمار ہو جاتا ہے، مریض بن جاتا ہے، مرض کی حالت میں، بیماری کی حالت میں محتاج بن کر کسی اور کے سہارے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی کھلائے، مجھے کوئی پلائے، مجھے کوئی پہنائے، میری کوئی خدمت کرے۔ مفلسی یہ کہ بیماری کی حالت میں نہ تو پیسہ ہے ادویات کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، دوائیوں کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے اور سہارا بھی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، سہارا بھی نہیں ہے، یہ ہے مفلسی، یہ ہے محتاجی، یہ ہے فقیری۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اس طرح کی مفلسی سے، اس طرح کی محتاجی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، کوئی دشمن بھی اس طرح کا محتاج نہ ہو، کوئی دشمن بھی اس طرح کا مفلس نہ ہو۔ مفلس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، نہ تو اس کے پاس کوئی پیسہ ہوتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ہنر ہوتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی صلاحیت ہوتی ہے، کوئی سکل ہوتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے بہت سے لوگ دیکھے جو معذور ہیں، بیمار ہیں، مگر ان کے پاس کام ہے، مگر ان کے پاس صلاحیت ہے، ان کے پاس سکل ہے، ان کے پاس ہنر ہے، وہ اپنے کام کی وجہ سے، اپنے ہنر کی وجہ سے مفلس نہیں ہوتے، محتاج نہیں ہوتے۔ بیمار ہونے کے باوجود، معذور ہونے کے باوجود، ڈسیبل ہونے کے باوجود وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، دنیا میں اپنی صلاحیتیں منوا رہے ہوتے ہیں، تو انہیں مفلس نہیں کہا جائے گا۔ تو سامعین کرام، آج ہم مفلسی کے خاتمے کے لیے ایک خوبصورت عمل پیش کر رہے ہیں۔ مفلسی کا خاتمہ اس عمل کی برکت سے ہوگا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں، جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھے گا اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتوں کو اس کے لیے دعاؤں پر معمور کر دیا جاتا ہے جب تک وہ گھر واپس نہیں آتا۔ جب دوبارہ وہ گھر میں آئے، داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھے، آیت الکرسی جو گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھے گا وہ مفلسی سے محفوظ رہے گا، وہ محتاجی سے محفوظ رہے گا، وہ فقیری سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے آیت الکرسی کو گھر سے نکلتے ہوئے بھی پڑھ لیا کریں، آیت الکرسی کو گھر میں داخل ہوتے وقت بھی پڑھ لیا کریں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ جب آپ جائیں گے آیت الکرسی پڑھ کے تو 70,000 فرشتے لوٹنے تک آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ جب آپ واپس آئیں گے گھر میں جب آپ داخل ہو رہے ہوں گے آیت الکرسی پڑھیں گے تو اللہ جل شانہ اس کی برکت سے آپ کو مفلسی سے محفوظ کر لیں گے، محتاجی سے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ اس لیے میں نے یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے کہ آج کا ہمارا عمل مفلسی سے بچنے کا ہے، محتاجی سے بچنے کا ہے، فقر سے بچنے کا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔